نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 سے شروع کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، انہیں چاہیے کہ وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے لیے کہ انہیں خرچ دیا جائے 1 سال تک اور نہ نکالا جائے انہیں گھر سے۔ پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو کوئی گناہ نہیں تم پر جو کچھ وہ کریں اپنے معاملے میں مناسب طور پر، اور اللہ بہت زبردست بڑا دانا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ اور اسی طرح جن کو طلاق دی گئی ان کو خرچ دینا چاہیے مناسب طور پر، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اسی طرح کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ نے کہ مر جاؤ، پھر زندہ فرمایا انہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور لڑائی کرو اللہ کی راہ میں، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ ابتدائے اسلام میں بیوہ کی مدت 1 سال کی تھی، اور 1 سال کامل وہ اپنے شوہر کے یہاں رہ کر نان نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی۔ پھر 1 سال کی عدت تو منسوخ ہوئی جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ۔ اب بیوہ کی مدت 4 ماہ اور 10 دن مقرر ہو گئی، اور سال بھر کا نفقہ آیت میراث سے منسوخ ہوا، جس میں عورت کا حصہ شوہر کے ترکہ سے مقرر کر دیا گیا، لہٰذا اب اس وصیت کا حکم باقی نہ رہا۔ حکمت اس کی یہ ہے کہ عرب کے لوگ اپنے وارث کی بیوہ کا نکلنا یا غیر سے نکاح کرنا بالکل گوارا ہی نہیں کرتے تھے، اس کو بہت عار سمجھتے تھے، اس لیے اگر ایک دم 4 ماہ 10 روز کی عدت مقرر کی جاتی تو یہ ان پر بہت گراں گزرتی، لہٰذا بتدریج انہیں راہ پر لگایا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوہ کی مدت شروع میں ابتدائی اسلام میں دیکھیں تو 1 سال کی مدت رکھی گئی، اور 1 سال کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ وہ اب اس بیوہ کا نان نفقہ ادا کریں، مگر اس کے بعد جب اس کا وصیت میں حصہ رکھ دیا گیا ترکہ میں سے، شوہر کی چھوڑے ہوئے مال میں سے، تو پھر اس کے بعد یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ اب یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ وہیں ٹھہرے، پہلے 1 سال کا تھا، اب اس کو
یوں کہا گیا کہ وہ اپنے معاملے میں مناسب جو سمجھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اب یہاں میں معروف کا لفظ استعمال ہوا، یعنی عدت کی مدت جب ختم ہو جائے 4 ماہ 10 دن، تو اگر وہ اپنے سابقہ خاوند کے گھر میں نہ رہنا چاہے تو انہیں مجبور نہ کیا جائے، بشرطے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو شریعت کے کسی قانون کے خلاف ہو یا اخلاق سے گرا ہوا ہو جس سے ان کی ناموس داغدار ہو، یا یہ کہ ان کے فوت شدہ خاوند کی بدنامی اور رسوائی کا باعث ہو۔ تو ان 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں طلاق جس کو ہو جاتی ہے عورت، اس کے لیے عدت مقرر کی گئی ہے۔ اب اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ یہ عورت پریگننٹ تو نہیں۔ اب اس میں بچے کی اس نسب کی حفاظت ملحوظ خاطر ہے۔ اسلام میں نسب کی حفاظت بڑا اہم ایک موضوع ہے، اس لیے ایک نکاح کی پاکیزگی اور فیملی کی پاکیزگی کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ گویا عورت ابھی اس کے حقوق کی نگہداشت کے لیے وہ محفوظ ہے، تو اس لیے اب شوہر کے ذمہ ہے کہ اخراجات کی ذمہ داری جب تک وہ عدت میں ہے وہ شوہر کو دے دی گئی، اور یہی عین انصاف ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب یہ جس قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اس کا تعین کیسے کیا جائے کہ وہ کیسی قوم تھی، تو مختلف مفسرین نے اس پر مختلف واقعات کو بیان کیا ہے، اور اس عمل سے ایک عبرت دلانا مقصود ہے کہ موت کے ڈر سے جو بھاگ نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ موت جس سے وہ بھاگے تھے ان پر مسلط کر دی اور کچھ عرصے کے بعد انہیں نئی زندگی عطا فرمائی۔ اب یہاں غور کریں تو اس میں جو علامہ نعیم الدین مراد آبادی ہیں انہوں نے اس پر بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جن کے شہر میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگے اور جنگل میں رہنے لگ گئے۔ بحکم الہی وہ سب وہیں مر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت خرقیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا اور وہ مدتوں زندہ رہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا تو بھاگنا بیکار ہے۔ جو موت مقدر ہے وہ ضرور پہنچے گی، تو بندے کو چاہیے کہ رضا الہی پر راضی رہے۔ اور یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ مجاہدین کو جہاد سے نہیں بھاگنا چاہیے، یہ چیز موت کو نہیں آپ سے دور کر سکتی، موت تو جہاں آنی ہے وہاں آنی ہے، تو اس لیے مجاہدین کو اپنا دل مضبوط رکھ کے آگے بڑھ کر بہادری کے جوہر دکھانے چاہیے، اور موت سے نہ بھاگو کہ جیسے بنی اسرائیل بھاگے تھے، کیونکہ موت سے بھاگنا جو ہے وہ کبھی کام نہیں آتا۔ تو اس لیے آگے فرمایا گیا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کی راہ میں لڑو۔ اب اللہ کی راہ میں لڑنے سے ایک جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس موت کو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ موت جو شہادت کی ہو جاتی ہے، اور اس پر اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات اس شہادت میں چھپے ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح سے امت کو سبق سکھانا مقصود تھا کہ الوف کا مطلب ہے ہزاروں کی تعداد، کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ تھے، کیونکہ الوف ان کا مطلب الفن یا الفن کی جمع ہے۔ اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی پیار محبت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ علماء کرام نے اسے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ کہیں وبا پھوٹ پڑے تو وہاں کے لوگوں کو بھاگ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تندرست بھاگ نکلے تو بیماروں کی تیمارداری کون کرے گا؟ نیز اس بھگدڑ سے ایسی خرابیاں پیدا ہوں گی کہ جن کا پہلے اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی مرض ایسا ہے جو پھیلنے والا ہے تو ممکن ہے کہ ان کی وجہ سے بیماری کے جراثیم صحت مند علاقوں میں منتقل ہو جائیں اور وہاں بیماری پھیل جائے۔ اور اس حکم کی سب سے بڑی حکمت جو بحیثیت دین اسلام کے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح لوگوں کا عقیدہ تو متزلزل ہو جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے اسباب کو مخفی اور ممید سمجھنے لگیں گے۔ جس طرح اسلام نے وبا زدہ علاقے سے بھاگنے سے منع فرمایا، اسی طرح اس میں داخل ہونے سے بھی منع کر دیا۔ اب یہاں یہ ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ موت و حیات اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے،
کوئی اپنے ہیلہ سے موت کو ٹال نہیں سکتا اور نہ زندگی کو بڑھا سکتا ہے۔ اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے آگے بڑھ کر شجاعت دکھانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اب ہم اس کو اگر سمرائز کریں تو دیکھیں، پہلی آیت مبارکہ میں بیوہ عورت کے لیے وصیت کا حکم تھا۔ دور جاہلیت میں عدت بیوگی 1 سال تھی۔ اسلام نے بعد ازاں اس کو 4 مہینے اور 10 دن مقرر کیا۔ پھر بیوہ عورتوں کے مکان سے اخراج کے بارے میں بات ہوئی کہ وہ وہیں رکیں سابقہ شوہر کے، اور اگر معروف طریقے سے، یعنی وہ ایسا کوئی کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو یا اخلاق و کردار سے گرا ہوا ہو، اور معروف طریقے سے وہ اگر جانا چاہتی ہیں اچھے طریقے سے کہیں اور، تو پھر انہیں اجازت بھی دے دی گئی۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے ان کے لیے بھی نان نفقے کا حکم دیا گیا، اور اس حق کی بجاوری کا پرہیزگاروں کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ پھر اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ سوچو، غور و فکر کرو۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں جہاد سے گھبرا کر جو بھاگ جاتے ہیں ان کے انجام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا انجام تباہی ہے۔ موت سے بھاگنے والوں کے لیے موت جہاں کہیں ہوں گے وہ ان کو آ لے گی۔ پھر اجتماعی اور قومی بزدلی جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اس سے باہر آ جاؤ۔ پھر حضرت خرقیل علیہ السلام کی دعا سے ہزارہا مردہ افراد کا دوبارہ زندہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے دعا کریں تو مردوں کو زندگی مل جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں لوگوں کی اکثریت کے نا شکر گزار ہونے کا ذکر ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور اس کے باوجود لوگ شکر گزار نہیں ہوتے اللہ کے۔ اب یہاں ایک اصول یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی بزدلی کا ارتکاب کرنے والی قوموں یا طبقات کا انجام ہلاکت اور تباہی ہوتا ہے، اس لیے بزدلی سے بچنا چاہیے۔ باری تعالیٰ بغیر ظاہری اسباب کے موت و حیات پر قادر ہے۔ اسی طرح ہزارہا مردہ افراد کا ایک نبی کی دعا سے زندہ کر دیا جانا یہ بتا رہا ہے کہ باری تعالیٰ اپنے مقبول بندوں، انبیاء اور اولیاء کی دعا سے مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ پھر حکم جہاد اور صفات الہیہ کے بیان کے ذریعے تنبیہ اور تاکید کی جا رہی ہے کہ تم اپنے اصل کام کو مت بھولو جو تمہاری ذمہ داری دی گئی ہے تمہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ جب سے یہ شروع ہوا یہ آیت مبارکہ کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، تو اب یہاں پہ مسلمانوں کو راہ خدا میں مالی قربانیوں کو اور جانی قربانیوں کو کرنے کی اس پہ تاکید کی جا رہی ہے۔ ان کمزوریوں سے بچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے کہ جن کی وجہ سے بنی اسرائیل زوال اور انحطاط سے دوچار ہوئے۔ اب یہاں یہ بات پیش نظر رکھیں کہ مسلمان اس وقت مکے سے نکالے جا چکے تھے، 1.5 سال سے وہ مدینہ پاک میں رہ رہے تھے اور کفار کے مظالم سے تنگ آ کر خود بار بار یہ مطالبہ کر چکے تھے کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے۔ مکی دور میں کسی کو مسلمان کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ دور تھا نبی کریم علیہ السلام سے تربیت لینے کا اور ان کی تیاری کا، تو ان کے اخلاق و کردار، ان کے عقائد کو درست کیا گیا۔ اب جب مدینہ پاک آ گئے، ریاست قائم ہوئی، اور اب انہیں لڑائی کا جب حکم دے دیا گیا تو ان میں سے بعض لوگ بزدلی دکھا رہے تھے، جیسا کہ آگے بھی پھر ارشاد ہوتا ہے اگلی آیات میں بھی۔ یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کے 2 اہم واقعات سے انہیں عبرت دلائی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے بڑی تعداد میں مصر سے نکلے، دشت و بیاباں میں بے خانماں پھرتے تھے، خود ایک ٹھکانے کے لیے بے تاب تھے۔ جب اللہ کے اب یہ دوسرا واقعہ جو مفسرین نے بیان کیا ہے، ایک وہ واقعہ بیان کیا کہ جب وہ مردہ ہوئے اور حضرت خرقیل علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اب یہاں ایک اور واقعہ اس کے پس منظر میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ارض فلسطین پر حملہ کرو اور اس علاقے کو فتح کرو، تو انہوں نے بزدلی دکھائی اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے 40 سال تک انہیں زمین میں، جنگل میں، صحرا میں سرگرداں پھرنے کے لیے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ کیا ہوا، ان کی ایک نسل ختم ہو گئی اور دوسری نسل صحراؤں کی گود میں پل کر اٹھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی معاملے کو موت اور دوبارہ زندگی کے الفاظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔
اب یہ ذہن میں رکھیں، دیکھیں بہادری اور بزدلی، بہادری کیا چیز ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی شجاعت ہے کسی کے اندر، بہادری کا وصف ہے، تو وہ فطری طور پر میدان میں آگے بڑھتا ہے، جبکہ بزدل فطری انداز سے وہ ڈرنے لگ جاتا ہے، اس کے قدم پیچھے کی طرف ہٹتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ جیسے ایک کوئی سخی ہے، کوئی کریم ہے، تو اس کے سامنے ساحل آ جائے تو اس کا ہاتھ آٹومیٹیکلی اپنی جیب کی طرف جائے گا، اور بخیل اور کنجوس ہوگا تو اس کے ماتھے پر بل آ جائیں گے، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگ جائیں گی۔ تو ایک فطری کمزوریاں انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان کمزوریوں کو ہم پہچانیں اور انہیں اپنے اندر سے دور کریں۔ اگر ہمارے اندر بھی بزدلی پائی جاتی ہے تو ہم اس کو دبائیں، اس صفت کو، اور اس کی جگہ شجاعت اور بہادری لے کر آئیں، حوصلہ کریں، اور یہ جان لیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے بھی ان کے اندر اس عنصر کو لانے کی کوشش ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔